الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روئے پیمبر یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشام ممبر پر رونق افروز قائد اہل سنت پیر طریقت صوفی ملت صوفی غلام رسول قادری صاحب صدر موصوف بانی اجلاس برادر عزیز جناب محمد صادق حسین اشرفی صاحب مجھ سے پیشرو خطیب حضرت مولانا حافظ غفران اشرفی سیفی صاحب برادر محترم حضرت مولانا حافظ مقصود اشرف صاحب اشرفی برادر عزیز حضرت قاری سید کلیم الدین صاحب برکاتی جملہ احبا و حاضرین پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ ہم سب کے آقا و مولا انی سے بے کساں چارہ سازے درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کے ثروت، مصطفیٰ جان رحمت شم بزم ہدایت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاہ لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، سبحان اللہ سبحان عالم ما کانا و ما یکون، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ صلی وسلم۔ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ سے پہلے خطابات ہو چکے ہیں اور اب ایسی تقریر پیر طریقت صوفی ملت صوفی غلام رسول قادری صاحب کر چکے ہیں کہ اب اس تقریر کے بعد میں کیا کوئی تقریر کر سکتا ہوں۔ وہ بہترین پیغام بہت دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ کو دے چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی محبتوں کو قائم رکھے، آمین۔ اس برستی ہوئی بارش میں
حضور سیدی مرشدی آقائی و مولائی سیدنا مخدوم اشرف میر سید محمد اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ سالانہ یہ عرس کی تقریب ہے۔ عظمت اولیاء اور حضور مخدوم پاک پہ کچھ باتیں پیش کرنی ہے۔ اس پروگرام کے فوراً بعد پھر مرکز پہ بھی مجھے حاضر ہونا ہے، اس لیے میں صرف چند تمہیدی کلمات کے فوراً بعد سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑا پرفتن دور ہے۔ اس دور میں انبیاء کرام کے حوالے سے، اولیاء کرام کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے مختلف عقائد و نظریات میں لوگ منقسم ہو گئے، تقسیم ہو گئے ہیں، اور کم علمی کی وجہ سے لوگوں کے اندر عجیب خیالات اور عجیب نظریات پیدا ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو خیالات اور نظریات کی تقسیم ہے بالخصوص بر صغیر کے اندر، وہ انگریزوں کی نحوست ہے۔ انگریز جب ہندوستان آیا تو اس نے بہت ساری چیزیں جو ملک ہندوستان کے اندر پھیلائی، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اہل حق کے عقیدے کو بھی انگریزوں نے متزلزل کرنے کی کوشش کی، اور یہ ناسور لوگوں کے اندر اتنا بڑا کہ اب لوگ اولیاء اللہ کے حوالے سے، انبیاء، صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے مختلف نظریات میں تقسیم ہو گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولیاء اللہ کی عظمت کے حوالے سے لوگوں کے دلوں کے اندر کبھی کبھی یہ خیالات آتے ہیں کہ کیا اللہ کا ولی قبر میں جانے کے بعد کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ کیا اللہ کا ولی ہماری فریاد کو سن سکتا ہے؟ کیا اللہ کا ولی ہمارے دلی جذبات کو محسوس کر سکتا ہے؟ اس کی نظر ہمارے دل پر پڑ سکتی ہے؟ یہ ایسے عقائد ہیں کہ اللہ کا ولی دے سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، ہماری سن سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، اس میں 1857 سے پہلے ہندوستان کے اندر کوئی اختلاف تھا ہی نہیں۔ ہندوستان کے لوگ اس بات کو دل و جان سے مانتے تھے، اس نظریے پر یقین رکھتے تھے، اولیاء اللہ کے ماننے والے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کی نگاہیں قرآن اور حدیث پر تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولیاء اللہ سے رشتہ جوڑنا، یہ اس رشتہ جوڑنے والے کا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن مقدس نے صادقین کی تشریح واضح طور پر فرمائی۔ کیا فرمائی؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ لوگ جو سچے ہیں، انعام یافتہ ہیں، وہ انبیاء کی جماعت ہیں، صدیقین کی جماعت ہیں، شہداء کی جماعت ہیں، صالحین اور اولیاء کی جماعت ہیں۔ قرآن مقدس میں الگ الگ مقام پر اللہ نے ولیوں کی عظمت بیان فرمائی۔ کہیں پر اصحاب کہف کا تذکرہ کیا اور اصحاب کہف کی عظمت کو بیان کیا، بلکہ میرے رب نے وہ کتا جو ولیوں کی چوکھٹ پر وفا کے ساتھ بیٹھ گیا، رب نے اس کے بھی جنتی ہونے کا اعلان کر دیا۔ وفا کے ساتھ بیٹھنے والے کتے کو بھی میرے اللہ نے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا۔ کہیں پر قرآن
आसिफ बिन बरखिया का तस्करा करता है, कहीं पर कुरान जनाब ज़करिया का हजरत मरियम के मेहराब में दाखिल होने का तस्करा करता है। ये रिवायतें मैं इसलिए नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए कि आप बार बार मुझसे सुन चुके हैं। हजरत ज़करिया मेहराब मरियम में दाखिल हुए, रब की बारगाह में दुआ की। हजरत आसिफ बिन बरखिया का तस्करा आप मुझसे सुन चुके हैं। तो औलिया अल्लाह की करामतें, उनकी निगाहें, उनकी ताकत, उनकी कुव्वत अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई। खुद बुखारी शरीफ उठा करके देखें तो जनाब जुरैज जो बनी इसराइल के औलिया में से एक वली थे, उन्होंने चंद दिन के बच्चे की कोख में उंगली रखी तो उससे आपने कलाम करवाया और उसने बात की, और इस करामत का जिक्र मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने। और बुखारी शरीफ में वो हदीस पाक आई। इसी तरीके से और भी रिवायतें मौजूद है, लेकिन उसकी तरफ नहीं जाता। मैं चंद रिवायतें इस उम्मत के हवाले से पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह के जो औलिया हैं, अल्लाह के जो बरगजीदा बंदे हैं, अल्लाह के जो मुकर्रब बंदे हैं, अल्लाह ने उनको ऐसी निगाह अता की है कि वो हमारे दिलों को भी देखते हैं, दिल के जज्बात को भी देखते हैं। आप उठाकर हदीस पाक देखें, एक शख्स रास्ते से चलते हुए गुजर रहा था। एक खूबसूरत औरत पर उसकी नजर पड़ी। उसने उस औरत को गंदी नजर से देखा और देखने के बाद सैयदना उस्मान गनी की बारगाह में आया। जब बारगाह उस्मान गनी में हाजिर हुआ तो हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, ऐ शख्स, मैं तेरी आंखों में जिना का असर देख रहा हूं, मैं तेरी आंखों में जिना का असर देख रहा हूं। यानी इंसान की आंखें भी जिना करती है। अगर इंसान किसी औरत पर बदनजरी करे तो ये आंखों का जिना है। सैयदना उस्मान गनी ने उस औरत को घूरने वाले और गंदी नजर से देखने वाले शख्स को कहा, क्या बात है, मैं तेरी आंखों में जिना का असर देख रहा हूं। वो शख्स कहने लगा, क्या अब भी वही आती है? अल्लाह के नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पर्दा फरमा चुके, वही का सिलसिला तो खत्म हो चुका, क्या आप पर अब भी वही आती है? उस्मान गनी फरमाते, नहीं, मुस्तफा जाने रहमत पर वही तो खत्म हो चुकी है, मुझ पर वही नहीं आती, मगर अल्लाह ने मुझे दिल में वो निगाह अता फरमाई है कि मैं तेरी आंखों के अंदर ज़िना का असर देख रहा हूं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की निगाह है। इसी तरीके से इशारा देना चाहता हूं, सैयदना फारूक आजम अपने मिंबर पर खड़े होकर जुमा के दिन अल्लाह अकबर नहावन के अंदर जो जंग हो रही है वहां का मंजर देख करके रहनुमाई फरमा रहे हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारी करामतों का तस्करा किया जा सकता है। और एक बात तो फिर मेरे मौला की है, सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का तस्करा करने से पहले उनके दादा का जिक्र भी कर लिया जाए। मौला अली की निगाह क्या थी, अली ये मुर्तजा की निगाह क्या थी। एक मर्तबा सुबह का वक्त है, सुबह के वक्त में मेरे मौला ने अपने गुलाम को बुलाया और गुलाम को बुलाने के बाद फरमाते हैं, जाओ और जा करके देखो फला मोहल्ले के अंदर मियां बीवी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, उनको मेरे पास लेकर के आओ। आप तवज्जो फरमाएं, अली अपने घर में बैठे हुए हैं, अली अपने घर में बैठे हुए हैं। किसके घर में क्या चल रहा है अली को पता है, और उसके बाद कोई अली के पास आता नहीं है, मेरे मौला के पास आता नहीं है। अली गुलाम को खुद भेजते हैं, फला घर के अंदर मियां बीवी में झगड़ा चल रहा है, जाओ उन दोनों को मेरे पास लेकर के आओ। गुलाम गया और जाने के बाद कहता है, लड़ने वालों चलो, लड़ने वालों चलो, लड़ने वालों चलो, मेरे मौला तुम्हें तलब फरमाते हैं। मौला अली के पास दोनों आकर के खड़े हो गए। मेरे मौला ने फरमाया, तुम दोनों आपस में लड़ते क्यों हो, मियां बीवी के लड़ने की वजह क्या है? मेरे मौला की बारगाह में अल्लाह अकबर, उसके शौहर ने कहा, मौला बात यह है कि जब ये मेरी बीवी है, जब से इससे मेरा निकाह हुआ है, जब मैं इसके करीब जाता हूं तो इससे मुझे घिन होती है, और एक अजीब तरीके की घिन होती है, और फिर मेरे और इसके अंदर झगड़ा पैदा हो जाता है। मैं कभी इसके साथ बीवी जैसा सलूक नहीं कर पाता। बस शादी हुई जब से यही तमाशा है, जब शादी हुई जब से यही मामला है। मेरे मौला ने फरमाया, अभी तेरा मसला हल कर देता हूं। मौला ने फरमाया उसकी बीवी से कि देख, मैं तुझसे जो कहूं सच कहना, मैं तुझसे जो कहूं सच कहना। उसके बाद उसकी बीवी से फरमाया, बता तूने किसी शख्स के साथ क्या जिना नहीं किया था, जिना नहीं करवाया था? अब चूंकि अली की बारगाह थी, उसको पता था कि जो अली अपने घर में बैठकर मेरे घर का झगड़ा जानता हो, फिर वो ये सब मामलात न जानेगा। अली लोगों को इसलिए हजम नहीं होता कि अली लोगों के घर की भी जानता है, अली लोगों के नस्ब की भी जानता है। बात है बाबा,
लोगों के नसब भी जानता है, लोगों के मामलात भी जानता है, इसलिए अली लोगों को हजम नहीं होता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे मौला ने फरमाया कि क्या तूने किसी के साथ ज़िना नहीं करवाया? उसने कहा जी। फिर फरमाया उससे तुझे बेटा पैदा हुआ था? कहा जी। जब बेटा पैदा हुआ तो तेरी माँ ने और तूने मशवरा किया था कि अगर ये बच्चा हम माशरे में, समाज में ले गए तो इस बच्चे के बाप के बारे में लोग पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? इस बच्चे के बाप के बारे में सवाल होगा तो क्या जवाब देंगे? तो उस वक्त तो तुमने क्या किया था? इस बच्चे को एक बच्चे को फेंक दिया था? कहा बिल्कुल फेंका था। कहा उस बच्चे को जब फेंक दिया था और तुम माँ बेटी चली थी तो उस वक्त एक कुत्ता आया था और वो कुत्ता उस बच्चे को खाना चाहता था तो तेरी माँ ने उसको पत्थर मारा था। कुत्ते को पत्थर लगने की बजाय कुत्ता तो भाग गया था, लेकिन उस बच्चे के सर में पत्थर लगा था, बिल्कुल लगा था। फिर उसके खून निकल रहा था तो तुमने उस सर पे पट्टी बांध दी थी जख्म पे? कहा बिल्कुल हुआ था। उसके बाद मेरे मौला ने उस नौजवान से कहा जरा अपने सर से टोपी हटा या अपने सर से रुमाल हटा। उसने जैसे ही हटाया तो जख्म का निशान मौजूद था। मेरे मौला ने फरमाया ये तेरा शौहर नहीं है, वही तेरा बेटा है जिसको तू जंगल में फेंक करके आई थी और बाद में तूने इसके साथ निकाह कर लिया। कुदरत को मंजूर न था कि माँ के साथ जो है वो बेटा इस तरीके की हरकत करे, तो अल्लाह ने तुझे बचाने के लिए दीवारें कायम कर दी थी। तुम मियाँ बीवी नहीं हो बल्कि तुम माँ बेटे हो, जाओ अपने घर में रहो। ये मेरे मौला की निगाह है। बताएं ये निगाह अल्लाह अपने वली को किस तरह अता करता है, वलियों को कैसी निगाहें दी जाती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस तरह की रिवायतें पढ़ी जाए, दफातिर के दफातिर जो है भर जाएं, इस तरह की रातें कम पड़ जाएं। अल्लाह ने वलियों को वो निगाह अता की है। इसीलिए वली कभी कभी लोगों को हजम नहीं होते थे, क्योंकि औलिया अल्लाह की शान क्या होती है। अरे जब चूंटी 3 मील के फासले से देख लेती है, कुरान कहता है, तो वली अपनी कब्र में रह करके दुनिया को नहीं देख सकता, बिल्कुल देख सकता है। ये औलिया की शान है। मेरे आका गौसुल आजम दस्तगीर कहते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतीन अला हुक्म इत्तिसाली, कि मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे तुम हथेली पर राई का दाना देखते हो। ये हमारे औलिया किराम हैं जिनको खुदा ऐसे दिखाता है। और बात तो खुदा के दिखाने की है यार। अगर उकाब को खुदा जमीन दिखाए, उकाब को खुदा परिंदे को जमीन दिखाए तो लोगों को एतराज नहीं है। वली को कायनात दिखा दे तो हम मोतरिस क्यों हो जाते हैं? हमें कभी एतराज नहीं करना चाहिए। और ये अल्लाह वाले बड़ी शान रखते हैं, इनकी करामतें भी साबित, इनकी विलायतें भी साबित, इनकी अजमतें भी साबित, कब्र के अंदर इनके जिस्म भी साबित, इनके इख्तियारात भी साबित। हुजूर सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से किसी ने पूछा कि एक रिवायत ये बयान की गई है कि बाज औलिया ऐसे हैं जो अपनी कब्र से तसर्रुफ करते हैं। उनमें से शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम हैं और उनके अलावा दिगर और औलिया के नाम लिए गए। आप क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं हमारे सिलसिले चिश्तिया में तो औलिया अल्लाह के दर्जात में तफरीक करना ये बेअदबी में तसव्वुर करता हूं। अलबत्ता हमारे सिलसिले में और कुछ औलिया हैं जो कब्रों के अंदर रह करके आज भी तसर्रुफ करते हैं। उसमें से फरमाते हैं एक तो मेरे पीर और मुर्शिद हजरत सैयदना अलाउल पंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और दूसरे हजरत सैयदना महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और हजरत सिराज अखी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आईना हिंद, और एक हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और एक हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और एक सुल्तानुल हिंद सरकारे गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला। ये औलिया आज भी अपनी कबूर से तसर्रुफ करते हैं। ये औलिया किराम आज भी तसर्रुफ यानी इख्तियार रखते हैं, रूहानी तौर पर मदद करते हैं। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आती तो उसको कुरान से मुज़य्यन कर दी जाए। जिस वक्त जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने वजीर आसिफ बरखिया को कहा कि तख्त बिल्किस लाओ, उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुल्क के शाम में थे और बिल्किस का तख्त यमन में था। आसिफ अपनी जगह से हटे भी नहीं और पलक झपकने से पहले बिल्किस का तख्त लाकर हाजिर कर दिया। कौन कह रहे? कुरान कह रहा है। इसलिए हमें भी अपनी अकीदे की इस्लाह करनी चाहिए। और ये सैयदना मखदूम अशरफ कौन है? ये अशरफ सिमना कौन है? अब जरा दिल के कानों से सुनिए, जिसके जश्न में आए हैं वो हमारा मखदूम। अल्हम्दुलिल्लाह ताला तहदीस नेमत के लिए बात कहता हूं,
اظہار کے لیے نہیں، تکبر کے لیے، تحدیث نعمت کے لیے، سلسلے قادریہ، سلسلے رفاعیہ، سلسلے رضویہ، سلسلے اشرفیہ کی برکتیں میرے پاس موجود ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اس سلسلے کا خلیفہ ہوں الحمدللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ایک اعتبار سے میں خود بھی اشرفی ہوں، سبحان اللہ، جہاں قادری سبحان ہوں، رفاعی ہوں، رضوی ہوں، شاذلی ہوں، طبقاتی ہوں، دسوقی ہوں، یہ سارے سلاسل کی خلافتیں بفضل تعالیٰ مجھے حاصل ہے۔ میں اس پر فخر نہیں کرتا، شکر کرتا ہوں ان نسبتوں پر، اور جو اتنا ڈوب کر جو بزرگوں کا تذکرہ کرتا ہوں، چونکہ ہر بزرگ سے نسبت ہے تو چونکہ میں اس اعتبار سے ان کا مرید ہوتا ہوں۔ حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کی ہمیں کل حاضر تھا، تو بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ صرف 2 واسطوں سے، بابا تاج الدین میرے پر دادا پیر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اتنا اللہ۔ قریبی سلسلہ اب نہیں رہ گیا ہے، بہت کم ہے یہ۔ مجھ میں اور بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ اس سلسلے کی بھی مجھے خلافت حاصل ہے، بڑی برکتیں میں نے پائی اس در سے الحمدللہ، اور بھی ہر چیز کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن بات آئیے تو عرض کر دوں کہ جب میں کہتا ہوں نا سیدنا مخدوم اشرف ہمارے مرشد، تو کبھی آپ کو غلط فہمی نہ ہو کہ آپ کے مرشد کیسے ہو گئے، تو مجھے خلافت اس سلسلے کی حاصل ہے، اس اعتبار سے وہ میرے مرشد ہیں۔ شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ اس سلسلے کی برکتیں بھی مجھے حاصل ہے، بے فضل تھا، ھذا من فضل ربی، اپنے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ لوگ کبھی کہتے ہیں کہ یہ کمائی آپ کی، ایک کہتا ہے کہ یہ کمائی باپ کی ہے، میرے پاس نہ آپ کمائی ہے نہ باپ کمائی ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب بغداد کی خیرات ہے، نہ آپ ہے نہ باپ ہے، سب غوث الاعظم دستگیر کی خیرات ہے، اور انشاءاللہ جب تک وہاں کا پنجہ اپنی پشت پر رہے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کام چلتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل سنت کے امام نے کہا ہے، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تو بہرحال یہ مخدوم اشرف کون ہے؟ مخدوم اشرف اور سرکار غریب نواز کا دور تقریباً کم و بیش آپ اور آپ کے دور میں کتنے واسطے ہیں؟ حضرت بختیار کاکی بابا قطب الدین، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر 2، حضرت سیدنا محبوب الہی 3، حضرت اخی سراج آئینہ ہند 4، حضرت علاؤلق پنڈوی 5، یعنی 5 واسطے ہیں غریب نواز اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے درمیان۔ اب ذرا میں حوالے پڑھنے لگا ہوں اور حوالے کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں۔ اولیاء اللہ کی بات ہم کبھی گلو نہیں کرتے، میں بارہا کہہ چکا ہوں، لوگ گڑ کر وہاں کہتے ہیں جہاں فضیلتیں نہیں ہوتی، کرامتیں نہیں ہوتی۔ ہمارے بزرگوں کے لیے دفتر کے دفتر موجود ہے الحمدللہ، اس لیے ہم سنیوں کو گڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ 5 واسطے ہیں سرکار غریب نواز اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی میں۔ یہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی وہ ہے، شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میرے سلسلے کے اندر ایک ایسا ولی پیدا ہوگا جو اپنے وقت کا غوث ہوگا، اس کا نام سید اشرف ہوگا، اور وہ میرے سلسلے کو آج سر نو زندگی عطا کرے گا۔ جس کی غوثیت کا اعلان، جس کی ولایت کا اعلان حضور غریب نواز نے کیا ہے، وہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات ہے۔ اب آئیے ان کی غوثیت کا اعلان کون کر رہا ہے؟ ولادت مخدوم سمنا سے پہلے کس نے اعلان کیا؟ ابھی آپ نے غریب نواز کا نام سنا، ہم سنیوں کے لیے تو غریب نواز کا نام ہی کافی ہے، اور تحقیق کے لیے محقق علی الاطلاق شیخ عبداللہ محدث دہلوی کا حوالہ کافی ہے۔ لیکن اب آ جائیے اس بارگاہ کی طرف جس کو غوث الاعظم دستگیر کی بارگاہ کہتے ہیں، جس کو غوث الاعظم دستگیر کی بارگاہ کہتے ہیں۔ غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا غوث الثقلین مجھے بیٹا نہیں ہے اور مجھے بیٹا چاہیے۔ میرے غوث نے فرمایا تیری قسمت میں نہیں ہے، تیری قسمت میں نہیں ہے۔ اس نے کہا حضور اگر قسمت میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ مانگنے والے تو ایسے ہی آتے ہیں نا، اور جو ایسے مانگتے انہی کو ملتا ہے، جو ایسے مانگتے ہیں انہی کو ملتا ہے۔ اس لیے کہ عقل یار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے،
عقل کی طرف مت جائیے، عقل کے گھوڑے مت دوڑائیے، عشق کی طرف آئیے، عشق کی طرف آئیے، اس لیے کہ عشق کھینچ کر منزل پر پہنچاتا ہے، عشق وہ ہے جو منصور بناتا ہے، عشق وہ ہے جو سرمست بناتا ہے، عشق وہ ہے جو بارگاہ جنیدی تک لے جاتا ہے، عشق وہ ہے جو صابر کلیر بنا دیتا ہے، عشق وہ ہے جو عبد القادر جیلانی کو غوث الاعظم دستگیر بنا دیتا ہے۔ ہاں یہ عشق کی بات ہے، اہل عشق کی شان ہی جدا ہے۔ عشق وہاں لے جاتا ہے جہاں پر بڑے بڑوں کے بازو تھک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آنے والے نے کہا اگر قسمت میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا، تقدیر میں ہوتا تو یوں ہی مل جاتا۔ اور اولیاء اللہ تقدیر پڑھتے ہیں، اولیاء اللہ تقدیر پڑھتے ہیں۔ مولانا روم اپنی مثنوی میں کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے سامنے لوح محفوظ سامنے ہوتا ہے، بالکل سامنے ہوتا ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ یہ بات آج کے دور میں سمجھنا سمجھانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اگر کوئی آج سے 100 سال پہلے کہتا، 100 سال بھی نہیں بلکہ 50 سال پہلے کہتا کہ ایک ایسا آلہ ایجاد ہوگا کہ سعودی میں بیٹھ کر کے ایک بندہ بغیر وائر کے مالیگاؤں والے سے بات کرے گا، کوئی وائر وغیرہ نہیں ہوگا، چھوٹا سا ایک آلہ ہوگا، اس سے بات ہوگی، تو لوگ کہتے چل بھائی صبح سے کوئی ملا نہیں تھا کیا تجھے؟ ہم ہی ملے تھے بیوقوف بنانے کے لیے۔ لیکن آج ہو رہا ہے نا ایسا، لوگ بات کرتے ہیں موبائل سے اور پتہ نہیں آگے آگے کیا کیا ایجاد ہوگا، اور جیسے جیسے ایجادات بڑھتی جائے گی ویسے ویسے جو ہے وہ دلیلیں منکشف ہوتی جائے گی، لوگوں کو سمجھنا سمجھانا آسان ہوتا جائے گا۔ جب سیٹلائٹ کی اتنی مضبوط طاقت ہے کہ اس نے سعودی میں بیٹھنے والے کو مالیگاؤں والے سے قریب کر دیا، سنوا بھی دیا، بلکہ اب تو سننا نہیں، اب تو لوگ دیکھ بھی لیتے ہیں۔ اگر آپ کے نزدیک دیکھنا جائز ہے تو آپ دیکھ بھی لیتے ہیں، آپ بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں نا کہ کس سے بات ہو رہی ہے کس سے نہیں ہو رہی، یہ سب چیزیں آپ کر لیتے ہیں نا، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ کیسے رو کر بول رہا ہے یا ہنس کے بول رہا ہے یا وہ مذاق کر رہا ہے، وہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں۔ اس کے پیچھے مکۃ المکرمہ کے اندر خانہ کعبہ ہے، کعبہ کی دیواریں، یہ سب بھی تو آپ دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں بیٹھ کر کے آپ کعبہ کی دیواریں دیکھ لیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اتنی قریب ہو گئی دنیا، بلکہ لوگوں نے کیا کہا، دنیا سمٹ گئی، مٹھی میں آ گئی دنیا، گلوبل ولیج ہو گئی دنیا، ایک چھوٹا سا گاؤں ہو گئی دنیا، یہ حال ہو گیا دنیا کا۔ اب آپ بتائیں انسان کے بنائے ہوئے ایک چھوٹے سے آلے پر لوگوں کو اتنا یقین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں پر لوگوں کو یقین نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کر کے کعبہ دیکھ سکتے ہیں آپ موبائل کے ذریعے سے۔ اگر کہہ دو کہ ولی لوح محفوظ دیکھتا ہے تو کہتے ہیں یار دنیا کی مثال مت دیجیے، آپ کوئی دلیل دیجیے، دلیل دو تو کہتے ہیں کہ یہ ایسی اور یہ ویسی ہے۔ لیکن لوگوں کو بتائے کیسے کہ میرے بھائیوں مانو مانو مانو، ماننے میں بھلائی ہے، کیونکہ ماننے والا ابو بکر صدیق بنتا ہے اور انکار کرنے والا ابو جہل بنتا ہے۔ اس لیے مانو، حق کو مانو، قبول کرو حق کو، حقانیت کو قبول کرو۔ حق قبول کرنے والا عمر ابن خطاب بنتا ہے، حق کا انکار کرنے والا ابو لہب بنتا ہے۔ حق کو مانو، حق کو ماننے والا سلمان اور بلال بنتے ہیں، حق کا انکار کرنے والے عتبہ اور شیبہ بنتے ہیں۔ حقانیت کو ماننا پڑے گا، حقانیت کو مانو، قبر میں نجات ہوگی، حشر میں نجات ہوگی، رسول اللہ کی شفاعت ہوگی، اولیاء کا فیضان ہوگا، اس لیے حق کو مانو۔ آنے والا کہتا ہے غوث الاعظم دستگیر سے، سرکار قسمت میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ غوث پاک نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میری پشت میں ایک بچہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ تجھے دے دوں، دعا کرتا ہوں اللہ وہ تجھے دے دے، بیٹا میرا ہوگا اور تیرے صلب سے پیدا ہوگا، ٹھیک ہے میں نے تجھے دیا، لے جا۔ دعا کر دی اللہ جو میرے حصے کا اس کو دے دے۔ پھر وہ بچہ پیدا ہوا، اسی کو دنیا شیخ محی الدین ابن عربی کہتی ہے۔ یہ شیخ محی الدین ابن عربی کون ہے؟ جن کو سید المکاشفین کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب سید المکاشفین کا؟ یہ سید المکاشفین کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو کشف ہوتا تھا، کشف، تو اہل کشف کے سردار کا نام ہے شیخ محی الدین ابن عربی۔ ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں نا تو عقل حیران ہو جاتی ہے، ایسی ایسی باتیں انہوں نے لکھی ہے کتابوں کے اندر، اور وہ غیب کی خبریں لکھی ہے، انہی کا حصہ ہے، جو پڑھنا چاہتا ہے وہ اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، وہ سید المکاشفین شیخ محی الدین ابن عربی، یعنی غوث الاعظم دستگیر کی مانوی اولاد، وہ فرماتے ہیں
اب سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا اور میں کعبے کا طواف کر رہا تھا. کون؟ شیخ محی الدین ابن عربی. یہ غوث الاعظم کے دور کے ہیں. غوث پاک کی بارگاہ میں ان کے والد آئے تھے بیٹا مانگنے کے لیے. غوث پاک کی دعا سے پیدا ہوئے. غوث پاک نے ان کو مانوی اولاد کہا. خود اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہیں کہ صوفیہ کے سردار کہے جاتے ہیں اپنے دور کے اندر. وہ فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا اور جب حج کے لیے گیا کعبے کا طواف کر رہا تھا. بھیڑ بہت تھی. اسی بھیڑ کے اندر میں نے دیکھا ایک بندہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے آیا اور لوگ ہٹتے جاتے تھے اور وہ آگے بڑھتا جاتا تھا. لوگ ہٹتے جاتے تھے وہ آگے بڑھتا جاتا تھا اور آسانی سے طواف کرتا جاتا تھا. میں نے سوچا اس کے اندر جسم ہے کہ نہیں کہ یہ روح ہی طواف کر رہی ہے. جب طواف مکمل ہوا تو میں نے اس کو سلام کیا. اس نے کہا وعلیکم السلام یا محی الدین ابن عربی. اس وقت میں نے پوچھا حضرت آپ جانتے ہیں اس دور کا غوث کون ہے؟ کیونکہ ہر دور میں غوث ہوتا ہے. یاد رکھنا ہر دور میں ولیوں کا سردار غوث ہوتا ہے لیکن غوث الاعظم اب کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ غوثیت کے منصب پر مولا علی تھے, ان کے بعد امام حسن, ان کے بعد امام حسین, یعنی غوث اعظم کی منزل پر, غوثیت کبریٰ کی منزل پر, ان کے بعد حضرت امام حسین, ان کے بعد امام زین العابدین, ان کے بعد امام محمد باقر, ان کے بعد امام محمد جعفر, ان کے بعد امام موسیٰ کاظم, ان کے بعد امام موسیٰ کاظم علی رضا, ان کے بعد امام تقی, امام نقی, امام حسن عسکری, اور ان کے بعد غوثیت کبریٰ کے مقام پر سرکار غوث الاعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی فائز ہوئے ہیں. اور اب قیامت تک امام مہدی کی آمد تک کے اس منصب پر حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رہیں گے. سبحان اللہ. غوث وقت ہوتا ہے لیکن غوث اعظم یہی لوگ ہیں جن کا ذکر میں نے کیا. اب غوث اعظم کوئی نہیں ہو سکتا. امام مہدی تک, امام مہدی کی آمد ہوگی, وہ غوثیت کبریٰ کے مقام پہ فائز ہوں گے. یہ صوفیہ کا نظریہ ہے. لیکن غوث کوئی ہوتا ہے زمانے کا غوث, اور جتنے زمانے کے غوث ہوتے ہیں وہ صرف سادات میں ہوتے ہیں, حضور کی اولاد میں ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا نظریہ یہی ہے کہ جو غوث ہوتا ہے وہ خاندان رسول میں صرف ہوتا ہے. بعض لوگوں نے اس کے علاوہ بھی تحقیق کی ہے, میں کسی کی تحقیق کا منکر نہیں, لیکن بات جو کہہ رہا ہوں اپنے ذوق کی وہ یہ ہے. تو اس وقت شیخ محی الدین ابن عربی نے جو کعبے کا طواف جلدی جلدی کر رہا تھا اور لوگ ہٹتے جاتے تھے, ان سے پوچھا حضرت غوث کون اس زمانے کا معلوم ہے آپ کو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں معلوم ہے. فرمایا اس زمانے کا غوث میں ہوں. وہ جو جلدی جلدی طواف کر رہے تھے نا, شیخ محی الدین ابن عربی کے پوچھنے میں کہا اس وقت کا غوث میں ہوں اور میرے بعد جو غوث ہوگا وہ جلال الدین ہوگا. شیخ محی الدین ابن عربی سے کہا ابھی تو میں غوث ہوں, میرے بعد جو غوث ہوگا وہ جلال الدین ہوگا, اور اس کے بعد جو غوث آئے گا وہ سید محمد اشرف جہانگیر ہوگا. ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے غوث حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی, یعنی غوث وقت. اسی لیے دنیا ان کو غوث العالم کے لقب سے جانتی اور پہچانتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, وہ غوث العالم حسینی گھرانے میں پیدا ہوئے. نسب ماں کی طرف سے حسنی تھے اور والد کی طرف سے حسینی تھے, اور آپ کی ولادت سے پہلے رسول اللہ نے ان کی امی کو بشارت دی اور نام بھی کہا کہ محمد اشرف نام رکھنا. یہ بشارت دی آپ کو, اور پھر بڑی آپ کی زندگی ہے. بچپنے میں صرف 5 سال کی عمر میں آپ نے 7 روایتوں سے قرآن کو حفظ کر لیا تھا, اور قرآن مقدس صرف 7 مہینے میں حفظ کیا تھا. آپ نے قرآن مقدس 7 مہینے میں حفظ کیا تھا. اور بچپنے کا حال یہ تھا کہ بچپنے میں حضرت خضر علیہ السلام آپ کو تعلیم دینے کے لیے تشریف لاتے تھے, اور اسی بچپنے میں حضرت سیدنا اویس قرنی نے آپ کو اذکار اویسیہ کی تعلیم دی تھی. بچپنے میں یہ سب چل رہا. ابھی پیر و مرشد سے ملے نہیں ہیں, مرشد سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے. یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے. اور پھر آپ جب سمنا کا تخت کو چھوڑ دیتے ہیں, پھر ہندوستان کی طرف نکلتے ہیں, مختلف بارگاہوں کے اندر آپ جو ہے وہ حاضریاں دیتے ہیں, ملاقاتیں کرتے ہیں. اور آپ کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے مرشد کے پاس آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کے پیر و مرشد سیدنا علاؤ الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ شہر سے باہر نکل کر آپ کا استقبال کرتے ہیں, آپ کو لینے کے لیے جاتے ہیں, اور جب آپ کو لے کر کے آتے ہیں مرید کرتے ہیں. مرید کرنے کے بعد حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں حضرت میں چاہتا ہوں کہ خانقاہ میں ہر مرید اور خلیفہ
کسی نہ کسی خدمت پر مامور ہے، مجھے بھی کوئی خدمت سونپ دے، میں کیا خدمت کروں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک مرید کہہ رہا ہے پیر کی بارگاہ میں، آپ مجھے کوئی خدمت سونپ دیں۔ آپ کے پیر و مرشد علاؤالحق منڈوی فرماتے ہیں شہزادے اشرف میں تمہیں کیسے خدمت سونپوں، مجھے شرم آتی ہے۔ کہا کیوں آپ کو شرم آتی ہے؟ میں تو آپ کا مرید ہوں۔ فرمایا تمہارے آنے سے پہلے خضر میرے پاس آئے تھے اور تمہاری اتنی تعریف کی اتنی تعریف کی اتنی تعریف کی کہ اب مجھے کوئی کام دینے کے لیے تم پہ شرم آتی ہے کہ میں تمہیں کام کیسے دوں۔ سوچئے جس کا مرشد جس کا اتنا احترام کرے اس ذات کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں۔ اور یہ کیا ذات ہے جس نے 100 سال سے زائد کی عمر پائی، ہندوستان بھر کے اندر جس نے اسلام کو نئی زندگی عطا کی۔ اللہ اکبر، ایک ایک وقت میں 500 لوگوں کو آپ نے ایمان کی دولت عطا کی، ایک ایک وقت میں۔ وہ بڑا مشہور سا واقعہ ہے، آپ جب جونپور پہنچے مرشد کے حکم پر، پیر و مرشد نے ایک روایت کے مطابق اپنی ہتھیلی میں آپ کو کچوچے مقدسہ کا نقشہ بتایا تھا، جو آج موجودہ کچوچے مقدسہ ہے اس کا نقشہ بتایا تھا۔ آپ جونپور پہنچے اور والی جونپور اس کے ساتھ آپ سیر کے لیے وہاں گئے جہاں آج کل حضرت کا مزار ہے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں جوگیوں کا بسیرا تھا، جوگی لوگ رہا کرتے تھے اور اتنا بڑا جوگی تھا، اس جوگی کے پاس 500 شاگرد ہوا کرتے تھے۔ حضرت کو وہ جگہ بہت پسند آئی، پرفضا مقام تھا۔ دیکھیے جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ دل بہت اچھے انداز سے جیتتے ہیں، اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے لوگوں کو مشاہدہ کرا کے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے والی جونپور سے امیر جونپور سے کہا کہ یہ جو جگہ ہے یہاں تالاب ہے اور پرفضا مقام ہے، مجھے یہ پسند آتا ہے اور یہی میرے مرشد نے بتایا ہے۔ اس نے کہا حضرت اور یہاں تو جوگی لوگ رہتے ہیں اور وہ بہت آسانی کے ساتھ زیر نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہم چل کے وہاں بیٹھتے ہیں۔ جوگی آیا جو جوگیوں کا سردار تھا، اس نے کہا یہاں سے ہٹو، یہ جگہ ہماری ہے۔ آپ نے فرمایا مرشد نے کہا تھا کہ یہ جگہ آپ رہیں گے، تو کہا ایسے میں جگہ خالی نہیں کروں گا، پہلے مقابلہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا تجھ سے ہم مقابلہ نہیں کریں گے۔ دیکھو یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، فرمایا تجھ سے ہم مقابلہ نہیں کریں گے، اس لیے ہر ایک سے مقابلہ کرنا ہماری شان نہیں ہے، ہر ایک سے مقابلہ کرنا ہماری شان، خاندان رسالت کی شان ہی ہوتی ہے، خاندان رسالت کی شان ہی ہوتی۔ جوگیوں سے کیسے بھڑیں گے، جوگیوں سے کیسے لڑیں گے؟ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا تجھ سے مقابلہ وہ کرے گا جو آج ہی مسلمان ہوا ہے اور آج ہی میرے ہاتھ پہ مرید ہوا ہے، اور اس کا نام میں نے جمال الدین رکھا ہے۔ اور جمال الدین کو جمال الدین راوت کے نام سے لوگ جانتے تھے۔ سوچو جو آج ہی مخدوم اشرف کا مرید ہوا، آج ہی، اور جمال الدین ابھی جمال الدین راوت کے نام سے جان، راوت اسی لیے کہا گیا کہ بھئی ابھی پہچان ہی نہیں ہوئی تھی، جمال الدین کو کوئی جانتا نہیں تھا، آج ہی مرید ہوئے، آج ہی مسلمان ہوئے۔ فرمایا کہ مقابلہ یہ کرے گا تجھ سے۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ مقابلہ آسان نہیں ہے، میں نے برسوں جو ہے وہ محنت کی ہے، چلے کشی کی ہے، میں نے محنت کی ہے جنگلوں کے اندر، میں بہت جو ہے وہ میں نے سب کچھ کیا ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ میرا مرید کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا جاؤ جمال الدین راوت مقابلہ کرو۔ کا حضرت میں تو آج ہی مسلمان ہوا ہوں، آج ہی مرید ہوا ہوں۔ قربان جائیں اشرف کی نسبتیں کیسی ہے، نسبتی اشرف کیسی ہے۔ فرمایا مقابلہ کرنا ادھر آپ۔ اس وقت حضرت پان کھا رہے تھے، حضور مخدوم پاک پان بہت نوش فرماتے تھے، بلکہ تاریخ میں یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ جس وقت حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری نماز جنازہ ایک سید پڑھائے گا، اس کا نام اشرف ہوگا، اور اس کی داڑھی اتنا خوبصورت ہے وہ کہ اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے رنگ کی وجہ سے اس کی داڑھی بھی سرخ ہے، لال ہے اس کی داڑھی۔ فرمایا اور پان کثرت سے کھانے کی وجہ سے اس کے ہونٹ بھی سرخ ہے، یہ اس کی پہچان ہے، وہ حسینی سید ہے اور ماں کی طرف سے حسنی ہے۔ فرمایا کہ وہ آئے گا، وہ میرا جنازہ پڑھائے گا۔ یعنی کہ آپ کی جب نشاندہی کی گئی تو آپ کے لبوں پر پان کے اثرات کا تذکرہ کیا گیا، تاریخ میں ملتا ہے، اور پان نوشی آپ کو پسند تھی، اس لیے آپ کے مرشد نے بھی آپ کو مرید کیا۔ تو مرید کرنے کے بعد بنگال کی ایک مقصول ڈش ہوتی ہے جس کو پن بھتا کہتے ہیں اس زبان میں،
پن بتہ کھلانے کے بعد اپنے ہاتھ سے مخدوم کے منہ میں آپ نے پان ڈالا، پان کھلایا۔ اب یہ پان کی شان کیا ہے؟ میری جماعت کے بہت بڑے عالم علامہ فیض احمد اویسی نے لکھا پان کی شان، ایک رسالہ ہی لکھا پورا، وہ انہوں نے اپنے طور پہ پان کی شان لکھی، لیکن اب مخدومی پان کی شان کیا ہے؟ اب وہ ذرا اس فقیر قادری سے سن لیجیے آپ، مخدومی پان کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر! مخدوم پاک سے مرید نے کہا حضور میں تو آج ہی مرید ہوا ہوں، اس سے مقابلے کے لیے کیسے جاؤں؟ حضرت پان کھا رہے تھے، اپنے منہ کا پان اس جمال الدین راوت کے منہ میں اگل دیا۔ او بھائیو، پان کیا ہوتا ہے؟ پان کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ لیکن اپنے منہ کا پان جمال الدین راوت کے منہ میں اگل دیا، تو جیسے ہی جمال الدین راوت کے منہ میں آپ نے پان اگلا، جمال الدین کو ایک طاقت آ گئی اور آپ مقابلے کے لیے بغیر خوف و خطر کے چل دیے۔ اب آپ اندازہ کریں، جس کے پان کے اگلدان کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہو، اس کی ذات کی روحانیت کی طاقت و قوت کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان لوگ اللہ، پان کھلا کے بگاڑ دیتے ہیں یار، واہ واہ، سبحان اللہ، لوگ پان کھلا کے بگاڑ دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا اپنے بچوں سے پان کھانے والوں کے ساتھ نہیں رہنا، اور تو یہ بگاڑ دے گا تو بھی کھانے لگے گا، ہے نا؟ یہی تو ہوتا ہے نا۔ خدا کی قسم لوگ پان کھا کے بگاڑتے ہیں۔ اے مخدوم تیری عظمت پہ قربان، تو نے پان بھی نہیں کھلایا، پان کا بچا ہوا اگال کھلا دیا۔ ارے اگال کھلا کر کے کس قدر آگے بڑھا دیا روحانیت میں مخدوم پاک نے۔ اب ان میں طاقت آ گئی، وہ تو بے خطر چلے۔ سب سے پہلے جوگی نے چونٹیاں بھیجی مقابلے کے لیے، چونٹیاں بھیجی، جیسے ہی نظر ڈالی مخدوم کے مرید نے، وہ جادو والی چونٹیاں ختم ہو گئی، چونٹیاں ہی چونٹیاں دکھ رہی تھی جیسے نظر ڈالی۔ پان کھا کر نظر میں کیا کمال پیدا ہو گیا یار! اپنے ساتھ 10 20 سال تک لوگ رہتے ہیں، بدلتے نہیں ہیں، بچوں کی تربیت کرتے بدلتے نہیں۔ پان کے اگال میں کیا طاقت، اسے مخدوم اشرف کہتے ہیں۔ کبھی جائیے گا اس آستانے پر، حضرت علامہ عبد الرحمن چشتی فرماتے ہیں میں جب گیا مخدوم کے آستانے پہ میں نے خضر علیہ السلام کی زیارت کی۔ یہ شان ہے میرے مخدوم کی، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اس نے جیسی چوٹیوں پہ نظر ڈالی جمال الدین راوت نے، وہ سب چوٹیاں بھاگ گئی، یعنی ختم ہو گئی۔ پھر اس نے شیرنیاں چھوڑنا شروع کیا۔ شیرنیاں جیسے اس نے چھوڑا تو جہاں تک دیکھو شیرنیاں ہی شیرنیاں نظر آتی۔ شیرنی مطلب شیر کی مادہ، اس نے شیرنیاں ہی۔ لکھنے والوں نے بہت پیارا جملہ لکھا ہے کہ وہ جوگی کی شیرنیاں اشرف کے شیر نر کے سامنے کب ٹک سکتی تھی؟ تو مخدوم اشرف کے لال نے، ان کے مرید نے جیسے ہی نظر ڈالی، اس کی شیرنیاں بھی ختم ہو گئی، اس کی شیرنیاں سب ختم ہو گئی چونکہ وہ جادو سے تھی۔ پھر اس نے اپنا سونٹا اٹھایا، سونٹا سمجھتے ہیں نا، یہ سونٹا جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، سونٹا سونٹا ہی کہتے ہیں، ڈنڈا سونٹا اٹھایا اور اس کو اس نے ہوا میں اچھالا۔ جیسی ہوا میں اچھالا تو اس کا ڈنڈا اڑنے لگا، اس کا ڈنڈا۔ میرے جیسا خطیب ہوتا تو اب بتائیں اس کا کام ہی کیا تھا وہاں۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا ولیوں کا کیا کام ہے، ولیوں کی کرامت کیوں ہے؟ تو ولیوں کو جن کے مقابلے میں بھیجا گیا تھا وہ لوگ ایسے تھے۔ جوگی لوگ بھی جنگلوں میں منتر جنتر کرتے کرتے اتنی ترقی کر جاتے تھے جادو کے اندر کہ وہ اپنے ڈنڈے بھی اڑاتے تھے۔ اب کمزور لوگ دیکھیں تو وہ بگڑ جائیں، تو جب ان کے ڈنڈے جادو سے اڑتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کو اس کے مقابلے میں کرامت عطا کی تھی، تاکہ جب ان کے ڈنڈے اڑے تو ان کے ڈنڈوں پر قابو پانے کے لیے ان کے ڈنڈے کام کریں۔ کیونکہ مناظرے کے مقابلے میں مناظر چاہیے، مقرر کے مقابلے میں مقرر چاہیے، مدرس کے مقابلے میں مدرس چاہیے، لیکن جادو کے مقابلے میں تقریر تھوڑی چلے گی، جادو کے مقابلے میں تدریس نہیں چلے گی، جادو کے مقابلے کے اندر خطابات نہیں چلیں گے، جادو کے مقابلے میں تو پھر کرامت چاہیے نا۔ تو اب جب اس نے ڈنڈا اڑایا اپنا، تو پھر حضرت جمال الدین راوت نے کہا میرے مخدوم کا عصا لاؤ۔ جب مخدوم پاک کا عصا لایا گیا تو جمال الدین راوت نے اس کو بھی اڑا دیا۔ اب جب وہ اڑا، اب یہ بھی ڈنڈا اڑ رہا ہے جادو سے اور یہ بھی عصا اڑ رہا ہے۔ اب دونوں کے اڑنے میں فرق کیا ہے؟ جہاں کرامت آ جاتی ہے وہاں جادو نیچے ہو جاتا ہے۔ مخدوم اشرف کا ڈنڈا اڑا اور اس کے ڈنڈے کی خوب پٹائی کی اور اس کو نیچے لایا۔ جب اس کا ڈنڈا نیچے آیا تو ہوش میں آ گیا، اور آنے کے بعد
جمال الدین راوت سے کہا ہم ہار گئے آپ جیت گئے، اب ہم مخدوم کی بارگاہ میں چلنا چاہتے ہیں۔ ان کا ہاتھ پکڑا جمال الدین راوت نے اور اس کے بعد لا کر کے جیسے ہی قدموں میں ڈال دیا، مخدوم پاک نے کہا کلمہ پڑھو، اس نے کلمہ پڑھا۔ اس دن 500 جوگیوں نے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا اور اپنے مذہب کی ساری کتابیں لا کر کے جلا ڈالی۔ چند دنوں میں مخدوم پاک کی توجہ نے ان 9 مسلم جوگیوں کو اللہ رب العزت کا ولی بنا دیا۔ یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا یہ ان کی کرامت ہے، یہ ان کی خدمت ہے، دینی خدمت۔ ایک ایک دن میں 500 لوگ۔ اور بس ایک آخری بات عرض کر کے گفتگو مکمل کر لوں، ٹائم ہو چکا ہے۔ مخدوم پاک نے ہندوستان کے اکثر بلاد کا سفر کیا، اس میں آپ گلبرگہ شریف بھی تشریف لے گئے، اور آپ کو شہروں میں گلبرگہ شریف سے بڑی محبت تھی، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام غوثیت عطا فرمایا ہے وہ گلبرگہ شریف ہی میں عطا فرمایا ہے، یا مقام قطبیت جو عطا فرمایا گلبرگہ شریف۔ کہتے تھے گلبرگہ کی آب و ہوا بہت اچھی لگتی ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور بندہ نواز گیسو دراز وہاں موجود تھے۔ آپ فرماتے تھے یہ گلے برگ ہے، آپ فرماتے تھے یہ شہر گلے برگ ہے، تو گلبرگہ شریف۔ اسی طرح آپ نے گجرات اور بہت سارے علاقوں کا دورہ کیا، بہار کا، بنگال کا، یو پی کا، دلی کا، آپ بہت سارے علاقوں میں سفر کرتے رہے۔ جب آپ سفر گجرات میں تھے، گجرات کے سفر میں تھے آپ، تو اس سفر میں آپ نے کیا دیکھا کہ ایک باغ کے قریب سے آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، مریدوں کے ساتھ گزر رہے تھے۔ وہاں پر باغ کے اندر ایک فقیر تھا، فقیر، وہ بہت خوبصورت تھا، بہت خوبرو تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان خوبصورت ہوتا ہے تو لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو خوبصورت فقیر کو دیکھ کر لوگوں نے باتیں شروع کی، یار کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ مخدوم پاک نے فرمایا وہ فقیر جہاں کھڑا ہے نا، وہاں پر ایک بت خانہ ہے، اس کے اندر اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز ہے، بہت خوبصورت، اس کے اندر ایک مورت رکھی ہوئی ہے، وہ بہت خوبصورت، اس فقیر سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور وہ جو مورت تھی وہ چائنا سے آئی تھی، چین سے۔ اس وقت تو شاید اس کو چائنا نہیں کہا جاتا ہوگا، چین ہی کہا جاتا تھا۔ چین والوں نے اس کو تراش، کیونکہ اہل چین بہت مہارت رکھتے تھے مورت کو تراشنے میں، تو اس کو تراش کر بھیجا تھا، اور اہل ہند نے اس کو وہاں رکھا تھا۔ ایک تو وہ مورت تھی اور بہت خوبصورت تھی، پتھر کی تھی، اور اس میں پتھر بھی بڑا خوبصورت تھا۔ جب کبھی کبھی مورت تراشی جاتی ہے تو مورت کے سامنے انسان کی صورت کچھ ہلکی لگنے لگتی ہے، کبھی کبھی مورت اتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ تو وہ مورت کو کا تذکرہ، اچھا مخدوم باہر ہے، پہلی مرتبہ کا سفر ہے گجرات کا، اور آپ کہہ رہے ہیں اندر اس سے بہتر مورت ہے جو بہت خوبصورت ہے۔ اب حسن کا ذکر سنے اور کس کو تجسس نہ ہو کہ دیکھ لیں، جیسے مخدوم نے فرمایا کہ مورت ہے اور بہت خوبصورت ہے، تو لوگ تجسس کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ اب اندر اس مورت کو جیسے دیکھنے گئے تو ایک شخص تھے، ان کا نام نہیں لوں گا یہاں، ایک شخص تھے جو مخدوم پاک کے جو ہے وہ مریدوں میں تھے اور آپ کے شاگردوں میں تھے۔ سب نے مورت دیکھا، لیکن مورت سے بہت زیادہ وہ متاثر ہو گئے۔ وہ شخص نوجوان تھے، اور جانتے ہیں نا جب کسی کا دل کسی پر آ جائے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ عشق انسان کو پاگل کر دیتا ہے، عشق انسان کو مجنون کر دیتا ہے۔ مجنون کہتے ہی پاگل کو ہے، جنون پیدا کرتا ہے عشق۔ مورت سے محبت ہو گئی، مورت سے عشق ہو گیا، اور سب لوگ مورت دیکھ کر باہر نکلے، کیا خوبصورت ہے، کیا خوبصورت ہے۔ لیکن یہ صاحب اس مورت کا ہاتھ پکڑ کے کہتے چلنا چلنا چلنا، لیکن وہ تھی مورت، اس لیے کہ مورت کو کوئی چل نہ کہے تو مورت کیسے چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی۔ وہ مورت کو مناتے رہے۔ تاریخ میں آیا ہے، مورخین نے لکھا ہے، مورخین نے کہاں تک انصاف کیا یہ تو وہ جانے، لیکن بہرحال ہم اہل عقیدت ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ یہ بات لکھی ہے تاریخ کے اندر کہ اتنی محبت کی اس شخص نے اس مورت سے کہ وہ بھول گیا کہ میں مخدوم کے ساتھ ہوں، مخدوم اشرف کے ساتھ ہوں، میں وہ بھول گیا، اور 2 دن تک لگاتار کھانا پینا سب چھوڑ کر اس مورت کو پکڑ کے کہتا چلنا
چلنا، مجھ سے بات کرنا. 2 دن گزر گئے. مخدوم پاک نے کہا ارے وہ فلانا کہاں ہے، وہ فلانا کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کی حضور اس کا حال دیکھ لیں تو آپ بھی پر بھی عجیب کیفیت طاری ہو جائے. مخدوم پاک نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہا اس کو مورت سے عشق ہو گیا ہے. لوگ بھی کیسے مورت سے بھی پیار کرتے ہیں. مخدوم پاک یہ کہتے ہوئے اندر تشریف لے گئے، لیکن جب اس کی گریہ وزاری دیکھی کہ پتھر کو پکڑ کے، مورت کو پکڑ کے کہتے ہیں چلنا چلنا، مجھ سے بات کرنا، آپ رونے لگے. مخدوم پاک اس کو کیا ہو گیا؟ یہ دل ایک مورت کو دے بیٹھا. بس یہ کہہ کے آنکھ میں آنسو جاری ہوئے، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھی اور آپ نے عرض کیا کاش اس مورت کے اندر اللہ روح پیدا کر دے تو اس کی کتنی بڑی شان ہے، کاش اس کے اندر روح پیدا ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہو. اتنا کہنا تھا کہ کاش اس میں روح پیدا ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہو. لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، اسی وقت اس مورت کے اندر روح پیدا ہو گئی اور وہ حقیقی کی عورت بن گئی. مخدوم پاک نے پھر ان کے ساتھ ان کا نکاح کیا. وہ مورت اصل صورت میں آ گئی اور مخدوم پاک نے اس کے ساتھ اس شخص کا نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد پھر ان پہ نظر ڈالی، ان کو ولایت عطا کی اور پھر ان سے کہا کہ اب آپ گجرات میں رہیے ان کے ساتھ. تاریخ میں آتا ہے کہ اس عورت سے جو مورت سے عورت بنی تھی، مخدوم کی دعا سے اس کے بچے بھی پیدا ہوئے اور اللہ نے اس کرامت کا اثر یہ باقی رکھا کہ اس عورت کے بطن سے جتنے بچے پیدا ہوتے اس کی کانی انگلی میں جو ناخن ہوتا وہ پتھر کا ہوتا. یہ کرامت لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھی. یہ ہے حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ جس کی غوثیت کا اعلان غریب نواز کرے، جس کی غوثیت کا اعلان شیخ محی الدین ابن عربی کرے، جس کی غوثیت کا اعلان اللہ اکبر شیخ عبدالحق محدث دہلوی جس کی غوثیت پر لکھیں، وہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کے اسفار بڑے دلچسپ ہیں اور آپ کی کرامتیں بھی بڑی دلچسپ ہے. انشاءاللہ کسی وقت موقع ملا تو اس پر گفتگو کی جائے گی. آپ ولیوں سے وابستہ رہیں. اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. انشاءاللہ اس کے بعد مرکز پر پھر حاضری ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.